نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خون دل دے کے سین چاہے وطن کی مٹی کو، خون دل دے کے سین چاہے وطن کی مٹی کو، تب کہیں گلشن میں نمودے بہار ہوئے۔ جناب والا 14 اگست 1947 کو دھرتی کا چاند جس طرح سے نمودار ہوا، جس طرح سے 14ویں کا چاند آکاش پر منور ہوتا ہے، مجھے اسی حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ جناب والا، یہ ملک ہم نے بے شمار قربانیوں کے بدلے حاصل کیا، اس کے حصول کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹوں، بہنوں نے اپنے بھائیوں اور بیویوں نے اپنے سہاگوں کو قربان کیا۔ جس طرح موتی موتی جمع ہو کر موتیوں کا ہار بنتا ہے، اسی طرح سے آزادی کے پروانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کی بدولت ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی۔ حصول آزادی کے وقت بچے بچے کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ بچ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم کے نعرے دستاویز سے پورے برے صغیر کے مسلمان جو صدیوں سے خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے بیدار ہوئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر ایوان اتحاد تنظیم کے تحت اکٹھا کیا، جو ان کی انگیز قیادت اور مسلمانوں کی اندر جد و جہد کا نتیجہ تھا۔ قیادت کار و درخشاں صاحب آئی ہوئی جس کی شہادت ہمارے بزرگوں نے اپنے لہو سے دی تھی کہ ایک نیا باب شروع ہونے کو تھا۔ ظلم و تعدی کی جل تھل گئی، درخشاں صبح کا سورج نکلنے کو تھا، اندھیری رات ٹل گئی۔ فکر و سوچ کا انداز جو حق جانب تھا، وہ فکر و سوچ پھر مکمل ہوئی۔ وہ بدیا جس کے چاک بھی بنتے، اس کی رفتار کی گواہ کھل گئی۔ وہ پیر جو آزادی کا پروانہ تھا، پھر اس کی جواں ساز منزل ہوئی۔ وہ بہن جو بھائی کے لہو سے ترسی، وہ بہن گلینوں کی مانند کھل گئی۔ اور ایک قدیم خواب آشکار ہونے کو تھا، ہم کو آزادی مل گئی۔ تو آزادی بہارے جیت کا سامان ہے، عشق میری جان، آزادی میرا ایمان ہے۔ عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی سے میرا عشق بھی قربان ہے۔ یہ ایک نونہال وطن تھا، اس کی پرورش ہمارا فریضہ تھا۔ آزادی کا خطوط ایک مثبت قلم تھا، آزادی کے سائے تلے کو پروان تو ہم نے چلانا تھا۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے فرض کو کس حد تک نبھایا؟ جناب والا، کیا ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی کہ ہم شعوری فکر سے آزاد ہو جائیں، بے لگام آزاد ہو جائیں، تقدس ہمارے نزدیک صرف پامال ہونے والی شے بن کے رہ جائے، ہم فرقوں میں بٹ کے رہ جائیں؟ کیا یہی آزادی کا مقصد تھا؟ نہیں جناب صدر، نہیں۔ شاعر مشرق نے یوں ہی تو اپنے مرد مومن سے نہیں کہا، فرض قائم رکھتے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرض قائم رکھتے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ جناب والا، اگر ہم صرف آزادی حاصل کر کے سوال و جواب کی ہر قید سے آزاد ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا ہے، اور اگر ہم ان سے کٹاتے ہیں تو وہ لہو جو حصول آزادی کے لیے وہاں ہمیں ملامت کر رہا ہے، وہ عزتیں جو حصول آزادی پر نچھاور ہوئی ہم سے بے عزت ہونے کا حساب مانگ رہی ہیں، اور وہ بامقصد جدوجہد جو ہمارے بزرگوں نے حصول آزادی کے لیے کی ہم سے بے مقصد زندگی گزارنے پر پوچھ گچھ کر رہی ہیں۔ جناب والا، اب میں آپ سب کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہاں پاکستان سے پہلے ایک یتیم بچہ تھا۔ جب اسے یہ علم ہوا کہ ایک آزاد ملک بن رہا ہے تو اپنی ماں کے پاس گیا اور بولا کہ میں اپنے ساتھ اپنے ملک، اپنی ماں کو، اپنی خالہ کو، اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر جاؤں گا، اس کے علاوہ میں اپنی بکری کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو اس کی ماں نے جواب دیا کہ ایک اور چیز ہمارے ساتھ جائے گی۔ وہ بولا کیا؟ ماں بولی آزادی۔
اور آپ کو معلوم ہے جب وہ اپنے ملک پہنچا اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی چیز بچی تھی اور وہ تھی اس کی آزادی. اس کی ماں کی اور خالہ کی عزتیں ٹرین میں ہی نیلام ہو چکی تھی. اس کے چھوٹے بھائی یہاں تک کہ بکری کو بھی فسادات میں جان سے ہاتھ دھونا پڑا مگر پھر بھی اسے فخر تھا اپنی آزادی پر, بہت ہی پیاری آزادی پر. تاریخ میں ایسی کئی اقوام ہیں کہ جن کی محض قوت ارادی اور بلند کے تاریخ انہیں عظیم تر بنا گئی اور ہمارا امیر تو فولادی قوتوں سے اٹھا ہے. ہم ایک ایسی قوم ہے کہ جس کی تاریخ حیرت انگیز طور پر بلند کردار, شجاع اور اول عزم ہستیوں سے بھری ہے. ہمیں اپنی روایات کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اپنی تاریخ میں شان و شوکت کے ایک نئے باب کا اضافہ کرنا ہے. میں اپنی بات کا اختتام مرد قلندر کے شعر سے کروں گا. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے, وہ کیا کر تم سجد کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا سجد نے پاؤں میں تاجے سرے ڈالا وہاں لینا